کسی نے کہا کہ کیا جنت البقیع جو مدینہ منورہ کا قبرستان ہے اس میں دفن ہونا جنت کی گارنٹی ہے؟ جی نہیں، یہ ایسا کوئی نہیں بات بیان کی گئی، بلکہ یہ اکابری نے تو یہ بیان کیا کہ وہاں پر ایسا بھی ہوگا کہ جس کے عقیدے میں خرابی ہے، جیسے کوئی گیا شخص اور وہاں دفن ہو گیا تو کیا وہ بھی جنت پہ جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ بعض جو اہل کشف تھے انہوں نے یہ دیکھا، اہل کشف کی بات کر رہا ہوں، کہ جو اس طرح کا الٹا سیدھا آدمی وہاں دفن ہو گیا اس کی لاش کو کہیں اور منتقل کر دیا گیا۔ یہ اہل کشف کا معاملہ، میں کوئی حدیث یا قرآن کی بات عرض نہیں کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ دیکھا، اللہ نے ان پہ انکشاف فرمایا۔ تو بہرحال جنت البقیع میں دفن ہونا بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں وفات اور شہادت کے ساتھ وفات طلب کیا کرتے تھے، جو اللہ نے قبول فرمائی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور بیان فرمایا کہ جس سے ہو سکے وہ مدینہ میں مرے، کیونکہ جو مدینہ میں فوت ہوگا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ لیکن یہ دوسری بات بھی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو جنت البقیع میں دفن ہوگا وہ ضرور جنت میں جائے گا، یہ گارنٹی نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ حرم میں گرے ہوئے پیسے اٹھانا اور ان کو اپنے لیے استعمال کر لینا کیا شرعی حکم رکھتا ہے؟ دیکھیں، جو پڑے ہوئے پیسے ملتے ہیں نا، اس کو لقطہ کہتے ہیں عربک میں، لام قوف طا ہا، لقطہ۔ یہ اگر آپ کو کنفرم ہے، جیسے اب حرم کے اندر کوئی کافر تو نہیں ہوگا، کنفرم اگر ہو کہ مسلمان کے ہی پیسے ہیں تو یہ مسلمان بھائی کی امانت ہوتی ہے۔ اپنی ذاتی ملکیت بنانے کے قصد و ارادے سے اٹھانا ہی گناہ ہے، حرام ہے، اور وہاں کا گناہ کتنا بڑا ہوگا۔ ہاں، اگر آپ کو یقین ہے کہ میں اٹھا کے مالک تک کسی طریقے سے پہنچا دوں گا تو پھر ٹھیک ہے، رکھ لیں تاکہ امانت ضائع نہ ہو، رکھیں اور مالک کو تلاش کر کے دینے کی کوشش کریں، اور یقیناً یہ آپ وہاں پر نہیں کر سکتے ہیں، تو ہمارا مشورہ ہوگا اس کو چھوڑ دیں، ایسے بالکل ہاتھ نہ بڑھائیں۔ کوئی بھی اٹھا لے وہ آپ کے اوپر وبال نہیں ہے، لیکن اگر آپ نے اپنی ذاتی ملکیت بنانے کی نیت سے اٹھایا تو گناہ کیا، اور اس نیت کے ساتھ اٹھایا کہ چلو مالک تک پہنچا دیں گے، وہ آپ کر نہیں سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم یوں کہیں کہ آپ کو سپرد خاک کر دیا گیا، یہ کہنا کیسا ہے؟ دیکھیں، یہ کوئی مطلب بے ادبی کا جملہ نہیں ہے، ہمارے عرف میں یہ علماء کے لیے، مشائخ کے لیے لفظ استعمال ہوتا رہتا ہے کہ جب ان کو دفناتے ہیں تو کہتے ہیں سپرد خاک کر دیا، لیکن نبی کریم کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ اس قسم کے الفاظ استعمال نہ کیے جائیں، بلکہ آپ یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری اپنی آرام گاہ میں تشریف لے گئے، یا دفن کے الفاظ بھی حدیثوں کے اندر موجود ہیں، یہ لفظ استعمال کر لیں، لیکن اس میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ کوئی بے ادبی ہے یا مطلب اس پہ کوئی سخت حکم لگے گا۔ بہتر ہے کہ اس طرح کے کہ سپرد خاک کر دیا نبی کریم کو، یعنی خاک کے حوالے کر دیا، یہ تھوڑا سا آپ کے لیے مجھے مناسب نہیں لگ رہا، لیکن اس میں کوئی شرعی گرفت سخت قسم کی نہیں ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مخلوق اور غیر مخلوق کی تعریف کیا ہے؟ دیکھیں، مخلوق اسے کہتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالی نے پیدا فرمایا، وہ مخلوق ہوتی ہے، اس کو تخلیق کیا، خلق کیا، اور غیر مخلوق وہ جس کو اللہ نے پیدا نہیں فرمایا۔ تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ارادہ الہی میں ہو سکتی ہیں، یعنی مارز وجود میں آ سکتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا نہیں کیا۔ یعنی اتنے بڑے بڑے پہاڑ جن کے جو زمین سے آسمان تک ان کی چوٹیاں پہنچیں، تحت قدرت تو ہے، لیکن اللہ نے پیدا نہیں فرمایا، تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ غیر مخلوق ہیں، یعنی یہ بھی پیدا نہیں کی گئیں، تو یہ فرق ہوتا ہے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات ہم روڈ پر ہوتے ہیں تو نابالغ فقیر آ جاتے ہیں، چھوٹے بچے، تو کیا ان کو ہم کوئی کچھ اچھا لے کر کھلا سکتے ہیں، جیسے پیزا وغیرہ لے کے کھلا دیا، اور کھلانا ولانا شرعاً جائز ہے کہ نہیں؟ دیکھیں، میں تو مشورہ یہ دیتا ہوں کہ یہ سب پیشہ ور ہوتے ہیں، اگرچہ وہ چھوٹے بچے ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے جو یہ مافیا ہے، یہ عورتیں بیٹھی ہوں گی سخت دھوپ کے اندر، برقع پہن کے بعد وقت بیٹھی ہوتی ہیں سخت دھوپ میں، اور چھوٹا سا بچہ جو ہے وہ اسی دھوپ، چلچلاتی دھوپ کے اندر، کہ آپ اپنے گھر کے بچے کو اس میں ایک لمحہ نہ روکیں، اور وہ بچہ وہیں رنگ سیاہ ہو چکا ہے بچے کا، وجہ اس کی کہ دھوپ پڑ کے کھال جل چکی ہے، لیکن صرف مانگنے کے لیے وہ روڈ کے اوپر بیٹھ کر، یعنی اپنی آنے والی نسلوں کو بھی ٹرینڈ کرتے ہیں شروع سے کہ تم بھیک مانگو، ہاتھ پھیلاؤ، خودداری کو ختم کرو، اللہ اس کے رسول کے اوپر اس کی تعلیمات پر بالکل عمل نہ کرو، کسب نہ کرو، کچھ اپنے ہاتھ سے نہ کماؤ، تو پھر ایسے لوگوں کو دینے کا مطلب ہے اس مافیا کی مدد کرنا۔ اس لیے
کبھی کبھار چلیں آپ کا بہت ہی دریا رحمت جوش میں آئے تو الگ بات ہے، ورنہ میں تو اس کا قائل نہیں ہوں۔ اگر دینا ہی چاہتے ہیں تو کوئی اچھا یتیم خانہ دیکھیں، اس میں چلے جائیں، بچوں کے لیے تحائف لے کر ان کو دیں، اور دیگر اپنے خاندان میں اطراف میں محلے کے اندر دیکھیں، بہت سارے سفید پوش لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو اضافی چیزیں نہیں کھلا پلا سکتے، ان کو آپ دیجئے، یہ بیسٹ چیز ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کی امی نے کہا کہ اگر ہمیں شرعی فقیر نہ ملے تو کیا ساری زندگی پیسہ اپنے پاس رکھیں؟ یعنی انہوں نے صدقے کی ترغیب دی تھی، جو انہوں نے مجھے بتایا کہ صدقے کی ترغیب دی تھی تو اور کہا کہ بھئی شرعی فقیر کو دیجیے گا، تو انہوں نے کہا کہ بھئی کیا ہم اپنے پاس ہی رکھیں، ہمارے پاس تو کوئی شرعی فقیر نظر نہیں آتا۔ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو صدقات واجبہ ہیں ان کے لیے شرعی فقیر کی قید ہوتی ہے۔ صدقات واجبہ کا مطلب جن کی ادائیگی شریعت نے لازم کی ہے، اس میں زکوٰۃ آتی ہے، فطرہ وغیرہ آتا ہے، کفارے ہیں، فدیہ ہیں، تو ان کے اندر آپ کو شرعی فقیر کو تلاش کرنا ہوتا ہے۔ ورنہ اگر مطلب یہ کہ نہیں ہے کوئی شرعی فقیر، آپ نفلی صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو بھی شرعی فقیر کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو عام بھی کسی غریب آدمی کو آپ دے سکتے ہیں۔ اور یہ خاتون کا یہ کہنا ہے کہ شرعی فقیر کہاں ملتے ہیں آپ کو، شاید پھر وہ ہماری والدہ ہیں، ان کو علم نہیں ہے بیچاریوں کو، ورنہ گلی گلی کے اندر شرعی فقراء جو ہیں وہ بھرے پڑے ہیں، بیچارے لوگ اپنی سفید پوشی کا بھرم رکھے ہوئے ہیں، ورنہ بڑے برے حالات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔